اشہد ان ٹوٹ گئی دو لتا ایک اور ٹوٹ گئی پتو جانا تم تھالا تھلے ٹھیک ہے تھلے والا الحمدللہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومرشدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو ایمان والو مدد طلب کرو، بالصبر صبر دے نال، والصلاۃ نماز دے نال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفاں دے لائق اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات واسطے، اور اس کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام کائنات، ساری کائنات سردار، امام الانبیاء، شافی روز محشر، آمنہ دلال، فاطمہ دبا جان، حسن حسین دے نانا جان، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی گرامی تے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ دے روزہ مبارک تے قبر مبارک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، پہلا سپارے میں سورہ بقرہ، جڑی سورت پورے قرآن مجید چوں سب تو وڈی سورت سورہ البقرہ 2.5 سپارے، یعنی 2.5 سپاریاں کی ایک سورت۔ وہ دن جو میں ایک آیت اور سب نے پڑھی ہے، یہ دوسرا سپارہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دکھا کا علاج فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز دے نال، صبر دے نال، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والے دے نال۔ ہر آدمی جو بھی دنیا سے آیا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی دکھ تکلیف انسان کو آ ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں آتی ہے، بیماری آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، غریبی آئے، تنگی آئے، یہ اللہ کی طرفوں آتی ہے، اللہ ہی دور کرتا ہے۔ انسان کو پریشانیاں آگے رہتی ہیں، اللہ نے دکھ بنائے ہیں، بیماریاں پیدا کی نے، لیکن انہاں دکھاں دا، انہاں بیماریاں دا علاج بھی دسیا۔ انہاں دے طور طریقے قرآن مجید، فرقان حمید، اور جنہ سی کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ نور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانو انہوں نے دسیا کہ پریشانیاں کیویں دور ہوندیاں نے، بیماریاں کیویں دور ہوندیاں نے، دکھ کیویں دور ہوندے نے۔ انسان کئی قسم کے مقدمے بن جاتے ہیں، تھانے اندر، جیل اندر جانا پہنتا ہے، بڑے بڑے دکھ آتے ہیں، لیکن انہوں کا حل بھی اللہ نے قرآن پاک میں دسیا۔ اسی مسلمان ہاں، کلمہ گو ہو، اس واسطے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز نال، صبر نال، ان اللہ
مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرما دے میں صبر کرنے والوں دے نال، نماز پڑھ دے نال اللہ کو نماز پڑھ دے نال نماز۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نا ساڑھے باپ ساری آدم دے اولاد باپ اسی ان کی اولاد آ ساڑھے باپ آدم کو تکلیف ہوئی، ایک پوڑا نکلیا غدور جنہوں اسی جسم اندر ایک گردی کہنے یا تکلیف ہوئی بڑی کہ اللہ کے عرض میں اللہ اے میرے تے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، غدود نکل پی ہے، پھوڑا نکل پیا، میں کی کروں؟ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرض کی یا اللہ میں کی کروں؟ اللہ فرماتے رہے میرے آدم ایسا علاج بھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ، 2 نفل پڑھ، 2 نفل پڑھے، یہ تکلیف برقرار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 نفل اور پڑھ، 2 رکعت اور پڑھے، یا اللہ یہ بھی تکلیف ہے یہ تھوڑی باقی ہے، فرمایا 2 نفل اور پڑھ، 2 رکعت اور 6 رکعتاں پڑھیاں، بار بار 2 اللہ نے وہ غدور سی نا وہ تھوڑا جا وہ مصیبت ہو جب ختم کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز پڑھنے نال اللہ نے آدم علیہ السلام کا دکھ دور کر دیتا۔ اسی کہیے نا یار نماز پڑھ، یار نماز پڑھ، آسان ہو گیا نماز پڑھی، اور میں بیمار ہاں میرے بیماری کھاتی کریے تو نماز نہیں پڑھی، میرے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور بھائی نماز پڑھ، نماز پڑھ، اللہ اکبر۔ یہ کہتا میری جان نکلتی پئی ہے، میری تکلیف ہے، میری مصیبت ہے، تو نماز کہہ رہے ہیں اللہ۔ میرے بھائیوں آدم علیہ السلام سارے باپ نے دورہ پڑھیاں، 6 رکعتاں پڑھیاں، 2 کر دے، اللہ نے دکھ دور کر دیا۔ اس واسطے اللہ نے نبی فرما دے گئے فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءً، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَفَاءً۔ تو کہنا میری جان نکلتی بھی میں نمازہ پڑھا، اور میرے بھائی جو نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، فرضی نماز پڑھے گا، تیری اس نماز پڑھنے نال اللہ تیری بیماری دور فرما دیں گے، تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو کہنا میری جان نکلتی تو نماز پڑھ اللہ، اور کہ نماز ہی پڑھی ہے، نماز پڑھ، میرے تکلیف ہے، میری بیماری ہے، اور نماز پڑھے گی تو تیرا دکھ دور ہوئے گا نا۔ ایک قرآن کا فیصلہ ہے، میرے آقا علیہ السلام آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ فیصلہ نماز پڑھ۔ عبداللہ بن عباس آپ نے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سواری کے سوار جا رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستے اندر خبر ملی کہ عبداللہ تیرا بھائی فوت ہو گیا، تیرا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس بڑا دکھ ہویا، بھائی بازو ہوندے نے، بازو ہوندے نے، سکا بھائی فوت ہو گیا، قبر کی عبداللہ بن عباس روایت ملتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی، اپنی سواری روک دیتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اترے، وضو کیتا، 2 رکعتاں پڑھیاں، 2 نفل پڑھے، پھر سواری پہ سوار ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری 2 رکعتاں پڑھنے نال اللہ نے میری پریشانی دور کر دی۔ جہاں دکھ مجھے پہنچا سی نا میرے بھائی کا،
بھائی میرا فوت ہو گیا، میں دو رکعتاں پڑھی، اللہ نے میری اور دیا میری وہ دل دی جی زیادہ تکلیف سے نا اللہ نے دور فرما دیا۔ نبی علیہ السلام سفر تو واپس آ گئے، سب تو پہلے مسجد نبی ادھر آ گئے، نفل پڑھتے پھر کر دیا اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز پڑھنے نال تیرے دکھ دور ہو جائیں گے، نماز پڑھنے نال تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی، نماز پڑھنے نال میرے بھائی تیرے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جتنی مرضی دعا جو کی جائے جب مسیح اندر نماز پڑھے نا اللہ کی التجا کرے گا، کوئی بھی التجا ہے، کوئی بھی اللہ کے دعا کے بعد جانا مسیحے آ تو نفل پڑھ کہ اللہ کی دعا کا انشاءاللہ اللہ کی دعا قبول کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ، سیدہ سارہ ساری ماں نال سفر کر رہے ہیں، سفر کر دیا رستے اندر ظالم بادشاہ مصر دا سی یا ہور کوئی کسی حکمران بادشاہ، کہ جدو کوئی سوہنی خوبصورت بیوی ویکھدا اودے تے فریفتہ ہو جاتا، سپاہی اطلاع دیندے گرفتار کر کے لے آؤندے، سپاہی اطلاع دی ایک جوڑا جا رہا ہے بڑا سوہنا بڑا خوبصورت تے بیوی دی بڑی حسین و جمیل، فرمایا لے گرفتار کر رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے، خلیل اللہ نے، تے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ ساری ماں گرفتار ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جدو سیدہ سارہ آپ کے کول علیحدہ ہو گیا نا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے نفلی نماز شروع کر دی تھی، یہ ساری ماں فرمان کے بادشاہ ہوں کہ میں بھی سفر چوا، سفر کا گھٹا مٹی پیا، میں بھی وضو کر لوا، اپنے ہاتھ منہ دھو لوا کہ میں دو نفل پڑھ لوا، دو رکعتاں پڑھ لوا۔ اللہ اب کیویں اللہ تکلیف تے مصیبت نو دکھ نو دور کرنا۔ جناب سیدہ سارہ وضو کیتا، ساری ماں نے نفل شروع کر دیتے، نفلی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آئیے نفل پڑھتی پئی ہے، یہ ظالم بادشاہ کہتا ہے کہ جی نماز لمبی ہو گئی ہے، نماز ہی لمبی کر دی ہے، یہ نماز میں ہاتھ پان لگا۔ مورخین لکھتے ہیں جدوں نے ہاتھ یہ لایا ہی سی یا لان لگا کہ فرض پہ ہاتھ شل ہو جاتا تے دوڑے پہلے نے ملگی دے تے ڈگ پہنتا۔ اللہ سیدہ سارہ نے جلدی لال سلام دے لیا، اللہ کے دعا کی یا اللہ اگر یہ بادشاہ مر گیا نا تو میرے بیٹے پہ کرنا، یہ صحیح کر دیا۔ اللہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام مورخین لکھتے جس کمرے اندر موجود سن نا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر بکھایا ہے، شیشہ بنا دیتا، شیشہ اس کمرے میں بھی اس کمرے میں بھی سارا منظر میرے ابراہیم خلیل ویکھ لے، تیری عزت میں کیویں برقرار رکھی۔ پتہ چلا کہ ساری ماں سارا نے دو رکعت نماز پڑھی، اللہ نے دکھ دور کر دیتے، اللہ نے مصیبت دور کر دی، آزاد کر دیتا، نال حاضرہ بھی دیتا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ حاضرہ بھی تھوڑے طرح کی ایسی نیک بیوی نال لے۔ اللہ میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز نال صبر سے نال فرما مدد کرو۔ حدیث پاک چاہتا امام کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا
خواب بیان کرتے رہے. کون؟ اللہ کے محبوب پیغمبر. نبی دی خواب وہی ہوا کر دیا. نبی دی اکھاں ستیاں ہوندیاں نے، دل جاگدا ہوندا. صبح آئے، نماز پڑھی، میرے آقا فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہے. ایک میں خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر خواب بیان فرماتے ہیں میرے صحابہ کہ میرا امتی بڑا پریشان، بڑا پریشان. کس جگہ تے کس مقام تے پل سرات دی کہانی ہے، پل سرات دی کہانی تے کھڑا. کدے میرا امتی کھڑا ہوندا، کدے میرا امتی بہندا، کدے گٹریاں پر بہندا، کدے گٹریاں پر بہندا، لیٹدا لگیا نہیں جانا. پل سرات دی کہانی 1000 دن دی کہانی، 1000 دن. وال نال بریک، تلوار نال تیز. اس کہانی تو ہر بندے نے پار لگنا. جہنم تے پل بنیا، پل سرات دی کہانی تے جگہ دے بھی فرماتے نے میرا امتی یہ بیٹھا کدے کھوتا کدے بہندا، بڑا پریشان ہے. تھوڑی دیر گزری، اس میرے امتی دا درود پڑھنا آ گیا. درود پڑھنا، دنیا دے رہتے میرے درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خاص کر جمعہ والے دن درود پاک پڑھا کرو میرے بھائی. جمعہ والے دن میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ والے دن درود پڑھا کرو. میرے تے درود پیش کیتا جاتا ہے جمعہ والے دن. اس میری امتی تے درود پڑھنا آ گیا جڑا دنیا تے درود پڑھتا سی. اس درود پاک نے پڑھیا میرے امتی نو تے پل سرات دی کہانی تو پار لگا. اندا درود پڑھنا آ گیا. اس درود پڑھنے نال میرے امتی نو اس درود نے اس پل سرات دی کہانی تو پار لگا دیتا. اے مصیبت میں سی، دکھ میں سی، بڑا پریشان سی. اس درود نے دی پریشانی دور فرما دی تھی. درود پاک پڑھا کرے. اب دیکھو نا آپ کا نام نامی اسم نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی زبان لانا نا، صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میرے پیغمبر تے رحمت میں میں نہ کیے رحمت میں ہے جی. اللہ بھی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے محبوب نے رحمت میں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دے اندے فرشتے درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تسی بھی درود پڑھیا کرو. اللہ دا درود بھی ہے، فرشتوں دا درود بھی ہے. تفسیراں والے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اندر، اپنے فرشتے اندر، محفل کے اندر اللہ دے محبوب کا ذکر کر دینے کہ اللہ پہ رحمت فرما دیتے. اے درود پاک اللہ. ایک صحابی عبداللہ بن ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی سونی آواز، شریفی آواز. آقا فرماتے ہیں ابی بن کعب میں نے قرآن سنا. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں تے نازل ہوا ہے. میں سنا اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے. آپ نے صحابی ابی بن کعب کو قرآن سنو. وہ دی آواز بڑی سونی بڑی خوبصورت ہے کہ تسی قرآن سنو. ابی بن کعب قرآن پڑھے کہ تسی قرآن سنو.
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات سنی نا، اللہ نے فرمایا اینی خوشی ہوئی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. کدے کدے بندہ خوش ہوئے نا تو پھر اکھاں وچوں آنسو آ جائے. اللہ اکبر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نے جنگل دے پیر وہ بولتے ہیں اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا کو درود پڑھا؟ میں 4 کہنے درود پڑھا، 2 کہنے پڑھا، 1 کہنا پڑھا، 1 دعا کرنا. یا رسول اللہ میں 1 ویلے میں کتنا کو درود پڑھا؟ جنگل دے پیر فرماتے ہیں جنہ مرضی پڑھ لیا کر. ایک کہتا یا رسول اللہ ابی بن کعب کہ اللہ کے رسول 2 کہنے پڑھ لیا کرا. فرمایا ہو زیادہ کرنا وہ تیری مرضی ہے. پھر عرض کی تھی آقا جی اگر 3 کہنے پڑھ لیا کرا. آقا فرماتے ہیں میرے صحابی اور زیادہ کرنا. آقا جی میرا دل چاہتا ہے میں 4 کہنے درود ہی پڑھتا رہا، 4 کہنے درود ہی پڑھتا رہا. آقا فرماتے ہیں جب سارا ٹائم سارا وقت درود پڑھتا رہے گا اے میرے ابی بن کعب جو تیرے دل اندر خاص جو تیرے اندر دل دعا جو تمنا رہے اللہ تیری ساری قبول فرما لیں گے. تیری دعاواں نو بغیر آخر تو بھی اللہ قبول کر لے گا. بڑی درود پاک کی فضیلت. ایک صحابی نا آپ کے کول آیا، سواری کسے بندے پھڑ لی چوری کر لی ہے، وہ بھی کول موجود ہے. کہتا اللہ کے رسول آج جڑا بندہ آیا نا یہ میرا چور ہے، انہیں میری اونٹنی چوری کی ہے. آج تھوڑے کول موجود ہے، سواری بھی کول ہے. اللہ اکبر. ہوں جنہ اونٹ سی یا اونٹنی سی سواری سی وہ چپ کھڑا، وہ بولتا ہی نہیں پیا، وہ کلام نہیں کرتا پیا. جڑا چور ہے وہ بولی جا رہے ہیں. طبرانی کی حدیث جنگل دے پیر امام جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں او میرے صحابی انہیں دعویٰ کیتا ہے تو میرا چور ہے، یہ اونٹنی میری ہے، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تھوڑی دیر گزری نا یہ سواری تو سوار اتر کے بھج گیا، نس گیا، دوڑ آ گیا. اللہ اکبر. جرا مالک سے نا بیٹھا رہا. آپ فرماتے ہیں میرے صحابی تو بولیا کیوں نہیں؟ تو دعویٰ کیوں نہیں کیتا؟ تو مالک سے اونٹنی تیری ہے تو دعویٰ کیوں نہیں کیتا؟ کہتا آقا جی تہاڈا فرمان تہاڈا ارشاد ہے کہ جڑا بندہ تہاڈے تے درود پڑھدا ہے نا، درود پڑھدا ہے اللہ وہ مشکل دور فرما دے، وہ دکھ دور کر دے، وہ مصیبت دور کر دے. وہ دعویٰ کرتا رہا، وہ دعویٰ کرتا رہا میں تھوڑے درود پڑھتا رہا تے میں دسن تو بغیر اللہ نے میرا یہ دکھ دور کرتا. وہ دوڑنا آ گیا، سواری میری مل گئی. فرمایا سواری تیری ہے. سواری خود بولتے کہتی ہے اے اللہ کے رسول مالک یہ میرا ہے، اصل مالک یہ میرا ہے. کی وجہ سے اس صحابی نے اپنا دعویٰ نہیں کیتا، یہ دسنا ہی سی کہ آپ نے بول ہلا رہا ہے، بلا نو ہلا رہا ہے. آقا فرماتے نے کی پڑھتا رہا؟ فرمایا اللہ کے رسول تھوڑا فرمان ہے دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو جرا بندہ درود پڑھتا اللہ کا دکھ دور فرماتے نے. میں درود ہی پڑھتا رہا، میں درود ہی پڑھتا رہا. اللہ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ام المومنین ام سلمہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ. خاوند فوت ہو گیا، ام سلمہ کا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے نے سر سے جوانی ہے، بڑی پریشان ہے. کیوں؟ سر سے جوانی ہوئے تو لوگ بڑے تانے دے رہے، کئی لوگ تانے دے رہے. اللہ اکبر. میں اتنے میں فلاں جگہ سے دیکھا ادھر گئی سی. اللہ اکبر. اللہ تراشیاں میرے بھائیوں یہی بچے جیسے میں سنی سی. خاوند فوت ہو جائے، بیوی جوان ہے،
اللہ اکبر یہ بی بی تو خامد جوان ہے تے گلا سنیا پہ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ خامد فوج کا ابو سلمہ بڑی پریشان کہ عذاب نہ لگ جائے کدے ہیں ازمائش سر تے جوانی تو بدلا لگ جائے اللہ اکبر تے میرے آقا نے دعا دسی آقا نے فرماتے ہیں ام سلمہ آ دعا پڑھا کر اللہ تیری اے جڑی آئی نا تیری مصیبت یہ دکھ تکلیف دور ہو جائے مصیبت پریشانی اللہ کو آنی ہے اللہ ہی دور کرتا اب میں علاج ہی دسیا فرمایا اللہم جنبی فی مصیبتی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا جگہ دبیر فرماتے ہیں نی ام سلمہ دعا پڑھا کر دعا یاد کر لے اللہ تیری اس مصیبت نو اس دکھ نو دور فرما دے ام سلمہ کہندیاں نے میرا خاوند بڑا نیک سی بڑا پیار محبت کرتا سی اس وقت ہور خاوند مینوں کون ملے گا کی دعا سی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہ اس میری مصیبت نو ختم کر دے اس مصیبت نو ختم کر دے دور کر دے واخلف لی خیرا منہا اللہ اس کو بہتر مینوں اجر عطا فرما بہتر خامد عطا فرما دعا کر دیا تے دل اندر خاص سی کہ اس تو بہتر خامد کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ تو میرے نال پیار محبت کرنے والا میرے نال لال لال والا ایسا خامد کون بہتر ہو سکتا لیکن جب عدت پوری ہوئی نا بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ لال جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فرماتے ہیں ام سلمہ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ام سلمہ نال نکاح کر عرصہ والا نے مینوں حکم دیتا ہے تو دعا کر دی رہی ہے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے اللہ اکبر ابو سلمہ تو اللہ نے ام المومنین بنا دیتا مومنہ دی ماں بنا دیتا اللہ اکبر دکھ تکلیف اللہ کی طرف آتی ہے اللہ ہی دور کرتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو دوستوں میں دسنا چاہنا ہوں سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی لڑی وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اس سورت کے اندر میرے یوسف کا ذکر کرو پوری یوسف 12 ہوئے اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی ابو دادا بھی نبی اللہ اکبر تے اللہ کے دکھ بیان دیتا دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے بیماری آئے ان کا علاج اللہ نے دسیا جناب یوسف علیہ السلام مختصر میں دسنا چاہنا ہوں بھائیوں نے خوہ میں سٹیا خوہ میں باہر آئے عزیز مصر اندر بازار میں چلے گیا بازار وچوں دیکھنے بجا دے عزیز مصر دے گھر گیا عزیز مصر دے گھر وچوں جیل چلے گیا جیل وچوں جدو اللہ نے اقتدار دیتا جدو اللہ نے بادشاہ بنا دیتا عزیز مصر بنا دیتا وہ ہوئی بھائی جڑے خوہ میں سٹن والے مصیبت اندر نے فاقہ ہے فرمایا انہاں نوں فاقہ ہے پریشانی ہے یہ جی فقیری نا غریبی اللہ کے نبی نے پناہ بنا یعنی کہ اس دور کے اندر
یہ قید پی گیا، دانے نہیں ملتے پے، آٹا نہیں ملتا، تے بھائی سوالی بنتے آئے جن کول حضرت یوسف علیہ السلام کے دکھ بیماری غریبی یہ اللہ ہی دور کرتا، یہ کہتے ہیں کیسی آٹا دانے لین واسطے آئے اللہ باپ نے وسیعت کی سی تسی جوان ہو تے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة۔ باپ نے وسیعت کی سی جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں دو کر کے داخل ہونا، دو کر کے ایک بار داخل نہیں ہونا نظر نہ لگنا، دو کر کے داخل ہوئی اللہ جو دوسری بار کیا نا کہ آپ نے فرمایا بھی گریا میر اللہ نے تھوڑا بھائی ہے ایک بھیجا کھا گیا سی ایک بھائی کھا رہے 10 اسی فرمایا لے کے آنا جدو آئے نا تے باپ کی وسیعت نال دو داخل ہوئے تے گریا میر کلا کھڑا مورخین لکھتے ہیں پریشان جناب یوسف علیہ السلام نے لکھیا تے بنیامین دا ہاتھ پکڑ لیا تے فرمایا آ مینوں تو بھائی سمجھ لے میں تیرا بھائی اللہ اکبر لے گیا گزر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر نہیں کیتا بلکہ فرمان لگے بنیامین کہنے لگے کہ میں میری ماں کا نام رحیل ہے، میرے باپ کا نام یعقوب ہے، اللہ اکبر کان کرایا تو بنیامین کہنے لگے تیری ماں کا رحیل کی نہیں ہو سکتا کیوں یعقوب ہو سکتا فرمایا میری نام کا والدہ نام اللہ نے فرمایا میرے یوسف اپنے بھائی نے دس دیا یہ راز دس دے کہ میں یوسف تیرا بھائی ہوں اللہ اکبر۔ اور پھر بات چلتی جناب یعقوب علیہ السلام کا دکھ جدو دوبارہ یہ چوری کے کیس اندر پھڑ لیا بہانا لایا بنیامین نے جان نہ دیتا تو یعقوب علیہ السلام کو بڑا دکھ آیا بڑی تکلیف آئی کہ یوسف اگے دور ہے تو بنیامین بھی دور ہو گیا۔ جڑی میت پڑھی نا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ میرا شکوہ میری شکایت بسی وحزنی میرا غم میرا دکھ میری تکلیف الی اللہ تو ہی جانے وعالم من اللہ ما لا تعلمون اللہ تو ہی جانا تو ہی دور جناب یعقوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں پترو ایسا کرو میں تو چٹھی لکھ دینا خط لکھ دینا عزیز مصر کو دے دینا تے پریشانی اللہ دور فرما دینا فرما دینا میں فرزند اسحاق نبی دادا جناب یعقوب علیہ السلام چٹھی لکھی کنوں عزیز مصر کو یہ نہیں پتا کہ عزیز مصر میرا بیٹا ہے میرا بیٹا یوسف ہی ہے یہ پتہ نہیں یہ صرف غیب کا علم اللہ کو پتہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے بعد اسحاق نبی وہ بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی جناب یعقوب علیہ السلام تحریر کر دینے میں فرزند اسحاق نبی نام جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا ابراہیم خلیل ربانا جات مبارک میری
اس کو بچے سبزی پہلا لکھا سلام تو سازو اے ملک مصر جیسا تیرا نام نہ یاد اساسو او بیٹا جنہ نام آپ رکھے نام آپ رکھے ہے لیکن یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں عزیز مصر تیرا نام کا پتہ نہیں مینوں تیرا نام یاد نہیں لیکن میں سلام لکھ رہا ہوں فرماتے ہیں پہلا یوسف دل بر جانی اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں پہلا یوسف دل بر جانی میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی تے کھوٹا اسدا خون نہ بھریا خون نہ بھریا کرتا اسدا خون نہ بھریا ایک میرے کول نشانی جنگل وچ بگیاڑ نے کالا میرا دل بر جانی یعقوب علیہ السلام چٹھی لکھ رہے ہیں اللہ اپنا دکھ بیان کیتا یہ میرے سے مصیبت ہے میرا آگے بیٹا گم ہو گیا جب یوسف کہ بنیامین تو رکھ لیا فرمایا انما اشکو بثی وحزنی اللہ اے انہوں بھرا گیا دوبارہ پھر جدوں یہ دسیا نا یہ چٹھی دیتی تے یعقوب علیہ السلام نے چٹھی دی پڑھی تے یعقوب علیہ السلام کی چٹھی ویکھنا باپ نے اکھاں وچوں آنسو آ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہتے ہیں یا ایوہ العزیز عزیز مصر مسنا سانو تکلیف پہنچی ہے وَأَهْلَنَا الضُّرُّ سارے گھر والوں مصیبت پہنچی ہے تکلیف کی ہے وجئنا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ عزیز مصر سانو تکلیف بڑی ہے فاقے دے فاقے نے مال کو نہیں قرضدارے کو نہیں کہ سانو مال دے دے دانے دے دے کہ سانے دے کو صدقہ کے راہ کر دے اللہ اکبر سارے بھائی سامنے کھڑے نے اللہ اکبر دیکھی کہتے ہیں سارے صدقہ کے راہ کر تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دے دے رہے فرماتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون آپ فرماتے ہیں سوالی ہو سوال کرنے والے ہو تسی جانتے ہو کہ یوسف نال کی سلوک کیتا سی تسی اپنے بھائی یوسف نال کی سلوک کیتا سی ایک بھائی ویندہ ہے یار یہ دیکھو تو سی یہ رخسار یہ جی رخسار نے گلا یہ اپنے باپ نے مل رہی ہیں دوجا کہنا اپنے دوجے بھائی نو یہ اکھاں اپنے باپ نے مل رہی ہیں یار تیسرا کہنا کہ یہ جو ناک ہے نا اپنے باپ جیسا اللہ سارے صلاح کرتے مشورہ کرتے کہنے رہے عزیز مصر نو اللہ کا قرآن کے اندر قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف کہنے لگے قالوا أئنك لأنت يوسف سارے کہنے لگے سارے بھائی کہنے لگے کیا تو یوسف نہ نہیں ہے سارے گھر دیا خبراں دین والے سارے گھر دیا گلاں کرن والے 40 سال بیت گئے کسی نے کوئی علم نہیں فرمایا تو یوسف کا نہیں ہے قال انا یوسف وہذا اخی
جناب یوسف فرماتے ہیں او بھائیو میں یوسف وہذا اخی میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا اللہ نے سادے تے احسان کر دیتا ہے اللہ نے سادے تے کرم نوازی کر دیتی ہے انہو من ینتقی ویصبر جڑی بات دسنا چاہنا جڑی میں مضمون دی بات میں ینتقی ویصبر جڑا بندہ ڈر جاتا ہے صبر کر جاتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے کو ڈر جاتا ہے صبر کر جاتا ہے کہ نیکی کرنے والا دا اجر میں ضائع نہیں کرتا فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کیتا جناب یوسف علیہ السلام نے صبر کیتا میرے بھائیو صبر دا بدلہ اللہ نے دے دیتا نماز پڑھنے نال اللہ اکبر صبر کرنے نال اللہ مصیبتاں دور فرما دیں گے مضمون بڑا طویل ہے اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین